محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ۔ میرے بھائیو، آج اسلام کو بدنام کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھ دیا، مذہب اسلام نے عورتوں کو برقعے کے اندر بند کر کے رکھ دیا، اور مسلمان نہیں چاہتا کہ اس کی لڑکی پڑھی لکھی ہو، MBBS ہو، ڈاکٹر ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں آج یہی بتانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، کسی مذہب نے بھی نہیں دیا۔ کسی مذہب نے وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا کہ جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو بیکار سمجھتے تھے، عورتوں کو جانور سے بھی بیکار سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور رحمت للعالمین بن کر کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ عرب کے اندر کچھ ایسے خاندان تھے جو اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر اگر کوئی عورت حمل سے ہوتی تو بچہ جننے کے قریب وہ عورت ہوتی تو اس کا شوہر چھوڑ کر کے بھاگ جاتا تھا، کہیں چھپ جاتا تھا، اور اسے جب خبر ملتی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو پھر وہ شخص واپس آتا اور خوشی خوشی لوگوں کے درمیان میں رہتا۔ لیکن اگر اسے خبر ملتی کہ بچی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو پھر وہ شخص چھپا ہوا رہتا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب اسے بیٹی کی خبر ملتی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، یتوارا من القوم، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا۔ اب وہ سوچتا کہ میں اپنے بچی کے ساتھ کیا کروں، اپنی بچی کو لے کر کے معاشرے اور سماج کے اندر شرمندہ ہوں یا اسے زندہ دفن کر دوں۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تو آپ نے بیٹی کی اہمیت کو سمجھایا، آپ نے بیٹی کی عظمت کو لوگوں کو سمجھایا کہ اگر کسی کے یہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے اور وہ اس کو ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو بیٹی پر فوقیت نہ دے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے۔ تو اسلام کے اندر تو یہ اہمیت ہے کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو اور وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے، ذلیل نہ کرے، اور اپنے بیٹے کو اپنے بیٹی پر فوقیت نہ دے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے یہاں 3 بیٹی یا 3 بہنیں ہو اور وہ اس کی تربیت کرے، اس کو تعلیم دے اور اس کی شادی کر دے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے۔ تو جب عورت بیٹی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو وہ صحیح سے تربیت کر دے، اس کی شادی کر دے، اس کو رخصت کر دے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے۔ تو اسلام میں تو یہ ہے نا کہ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی سے پیش آؤ، اس کو تعلیم دو، اس کی تربیت کرو، اسلام تو یہ کہتا ہے، لیکن ہم بدنام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر وہی بیٹی، فضیلت تو بہت ہے، میں شارٹ کٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر وہی بیٹی، وہی بہن، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، جب وہ بیوی بن جائے تو اللہ تعالیٰ خود سفارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کا خیال کرنا، تم اپنے بیوی کا خیال کرنا،
کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے، بہن بھائی کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اپنے سارے خاندان رشتہ دار محلے والوں کو چھوڑ کر کے آئی ہے۔ ان کا خیال کرنا، اس کے اوپر ظلم مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیار سے اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دے، اللہ رب العزت اس پر بھی صدقہ کا ثواب دیتا ہے۔ مذہب اسلام تو یہ ہے نا، میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی، اور مذہب اسلام کو ہم بغیر پڑھے بغیر سمجھے بدنام کر رہے ہیں۔ اگر وہی بیوی ماں بن جائے، وہی بیوی ماں بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ اور اس کو تم اوف بھی مت کہنا۔ اوف کہتے ہیں عربی میں کہ اگر کسی کے کپڑے پر گرد و غبار پڑ جائے اور وہ اس کو ہٹانے کے لیے اپنے منہ سے پھونک مارتا ہے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے اوف کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے یہ بھی مت کرو۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اگر کیسے، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بستر پر پخانہ پیشاب کرتے ہیں، تو صاف کرتے وقت اگر اولاد اپنی ناک پر بدبو سے بچنے کے لیے کپڑا ڈال لے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تم اپنے ناک پر کپڑا مت ڈالو، کہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو یہ ناپسند ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میری اولاد مجھ سے نفرت کر رہی ہے، اس سے بھی منع کیا۔ تو اسلام میں تو وہ مقام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تمہاری ماں راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر تمہاری ماں ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے، اور ہم بدنام کرتے ہیں۔ اسلام میں حقوق بیان کیے گئے عورت کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق کو بیان کیا، اور ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اچھا، اگر بیٹی نہ ہو، بہن نہ ہو، ایک عورت ہے وہ بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، غیر محرم عورت ہے، غیر لڑکی ہے، تو قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اچانک تمہارے سامنے کوئی غیر لڑکی آ جائے تو تم اپنی نگاہ کو نیچے کرو، تم اپنی غلط نگاہ سے انہیں مت دیکھو، اپنی ناپاک نگاہ سے انہیں مت دیکھو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غیر لڑکی ہو اس سے بھی اپنی نگاہ کو نیچے کرو۔ مذہب اسلام کو پڑھیے، سمجھیے، پھر مذہب اسلام کے بارے میں بات کیجئے۔ بغیر پڑھے بغیر سمجھے مذہب اسلام کے بارے میں بات مت کیجئے کہ اسلام نے جو مقام مرتبہ عورت کو دیا ہے وہ کسی مذہب نے بھی نہیں دیا۔ یہ ہے اسلام۔ اور بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں تعلیم سے بچیوں کو روکتے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ فرض ہے، فرض کہتے ہیں کمپلسری ہے ایجوکیشن حاصل کرنا، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام روکتا ہے۔ اسلام، مذہب اسلام کسی کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی MBBS ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہے، شریعت سے باہر رہ کر کے نہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم اپنی بچی کو MBBS بھی بنائیں گے، ہم اپنے بچی کو ڈاکٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے، کیونکہ ہم اپنی چوائس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اس دنیا کے اندر آ کر کے ہم اپنے خواہش، اپنے پسند کے مطابق، اپنے چوائس کے مطابق یہاں زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کے مطابق یہاں زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے اسی کو ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں کرتے۔ ہماری پسند، ہماری خواہش، ہماری چوائس قربان ہے ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو عورتوں کے مقام مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ
میرے برادران وطن جو غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی آزادی نہیں ہے، اسلام عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ اسلام کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے بارے میں بعد میں آپ اسلام کے بارے میں کوئی ٹپنی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق